بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں ہوں اختر عباس اور پوری محبت کے ساتھ حاضر. آپ سب کو میرا سلام پہنچے. اچھا, مسز طفیل نے کہا کہ پلیز ان کہانیوں کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں جو آپ نے سٹار سیریز کے بارے میں ذکر کیا تھا. یہ کس موضوع پہ ہیں, کس عمر کے بچوں کے لیے ہیں؟ میرے 3 بچے ہیں, 5 سال, 7 سال, 9 سال. کیا یہ ان بچوں کے لیے کہانیاں کام آ سکتی ہیں؟ میرے بچے کیوں نہیں کام آ سکتے؟ بالکل آ سکتی ہیں. اچھا, یہ یاد رکھیے گا, یہ پاکستان میں اپنی نوعیت کی منفرد سیریز ہے. یہ کہانی برائے کہانی ہے ہی نہیں. ان کو جب میں نے لکھا تو یہ سوچ کے لکھا کہ ہر کہانی میں ایک تھاٹفل, ایک ایسا پاورفل میسج پڑھنے والے کو اینڈ پہ ملے کہ جو اس کی ذہن میں بیٹھ جائے. جیسے ہم نے بچپن میں کہانیاں سنی تھیں تو ان کو بہت خوبصورت بنایا, 4 کلر بنایا. اچھا, 4 کلر کے ساتھ جو ایک سین ہے اس کو پکچرائز کیا, اس کو بنایا. یہ عنایا ناز صاحبہ نے اس کو بنایا تھا. اور یہ دیکھیے پھر ساتھ موٹے یہ پیس 16 میں وہ ہے آخر تک. اچھا, یہ کہانی بنیادی طور پر اگر آپ کو میں بتا دوں کہ ایک بھولو بیبی ہے, اس کی ماں ہے مسٹر ریچ اور مسز ریچ. تو مسٹر ریچ صاحب جو ہیں وہ جنگل کے دوسرے کنارے گئے اور واپس نہیں آئے. تو اب آپ سوچیں گھر میں کیا حال ہوگا. تو ماں تو 100 چیزیں سوچتی ہے. جو بچہ ہے وہ سوچتا ہے کہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے, ساتھ لے کے جاتے تو مزہ آتا. اچھا, اب اماں ان کو روز ڈھونڈنے جاتی ہیں تو مگر ڈھونڈ کے نہیں لا پاتی. وہ سوچتی ہیں کہ شاید کوئی شکاری پکڑ کے لے گیا. اچھا, اسی طور پہ ایک دن پھر جو چھوٹی بھولی ہے وہ بھائی سے پوچھتی ہے کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اچھا, اگر ہم باہر سیر پہ چلیں تو کتنا اچھا ہو. تو بھولو اپنی بہن کے اصرار پہ ابھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ باہر جا کے سیر کریں کہ باہر کچھ شور ہوتا ہے. اچھا, وہ دیکھتے ہیں کہ ذرا بند کر لیتے ہیں دونوں ڈر کے. تو دیکھتے ہیں کہ خرگوش زخمی حالت میں وہاں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے. تو اب بھولی کو اس پہ ترس آتا ہے, دروازہ کھول کے اس کو اندر لے آتی ہے, پھر اس کو کچھ کھانے کو دیتی ہے. اور جو خرگوش تو گوشت نہیں کھاتے, پھر اس کو جو گاجرے واجرے تھے وہ لے کے آتے ہیں, اس کے پتے وتے اس کو لا کے دیتے ہیں. اس کے زخم پہ شہد لگاتے ہیں ان کے گھر میں. ظاہر ریچھ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کو آرام کا لیٹنے کا موقع دیتے ہیں. تو وہ جو خرگوش ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا, اسی بات آگے چلتی ہے تو وہ شہد لے کے آتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں. شہد میں چونکہ اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. تو ڈھونڈتے وہ جو ریچھنی روز جاتی ہے اپنے میاں کو ڈھونڈنے کے لیے. اچھا, اسی نے شہد کھلاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو سمجھایا کہ جو بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پہ شفقت کرنا یہ شہد سے بھی میٹھی عادت ہوتی ہے. آپ پتہ نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اچھا, ساری دنیا کو بنانے والے رب کو یہ عادت بہت پسند ہے. تو اس لیے اماں ابا گھر پہ ہوں یا نہ ہوں, جو تم نے ہمیشہ اپنی بہن پر مہربان رہنا ہے. اور پھر جناب ایک دن ان کی اماں اس کے ابا کو ڈھونڈ کے لے آتی ہیں. وہ کہیں دور گئے ہوئے ہوتے ہیں اور سامنے جب دروازہ کھلتا ہے سامنے اماں اور ابا دونوں بڑے خوشی اندر آتے ہیں. اب وہ جو خرگوشنی تھی وہ زخمی, وہ واپس چلی جاتی ہے. تو گھر جا کے وہ بتاتی ہے کہ ان بچوں نے کتنی میرے ساتھ مہربانی کی. تو وہ گھر جا کے خوش ہو رہے ہیں. پھر جناب آخر میں ہوا یہ کہ وہ خرگوش اس کے لیے گاجریں اور مختلف تحفے لے کے آتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں. اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تعلیم و تربیت دی ہے. اور میرے بیٹے کے جو بچے محسن ہیں انہوں نے جان ہی نہیں بچائی. ان کی اچھی باتوں سے اور اچھی عادتوں سے وہ کافی بدل گیا ہے. تو انفیکٹ بھولو نے مہربانی کہاں سے سیکھی, یہ اس کا تھیم تھا. تو ظاہر اس نے اپنی ماں سے سیکھی تھی اور ماں نے ان کو جو چیزیں سکھائی تھیں انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کا اظہار کیا. تو یہ کہانی پھر ببلو کو دادا جی نے کیسے بدلا, یہ اور مزیدار ہے. یہ کسی اور میں دن آپ کو بتاؤں گا. بیمانوں کو ملا صبر کا پھل. اور جناب یہ تھا سگی کی بہادر خالہ, اور گوشی کو ملی مرضی کرنے کی سزا. یہ بھی بہت دلچسپ ہے. منگوانے کا پتہ ہے 0332 746
8746 کال کیجئے، ان سے کہیے آپ کو یہ چاہیے. یہ بنائی طور پر 5 سے 7 8 9 برس کے بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں. اچھا جناب، آج کا جو سوال ہے وہ ہے مسز فاطمہ انیس. وہ کہتی ہیں کہ ساس کا رویہ اگر سخت ہو تو دل ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ٹوٹ جاتا ہے، پر دل آپ کانچ کا کیوں لے کے جاتے ہو جو ٹوٹ جائے؟ لڑکی سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہے، فائدے میں رہتی ہے، یہ کوئی احسان نہیں کرتی. یہ حکمت ہے، یہ اس کی ذہانت ہے، یہ سمجھ ہے. برداشت کریں گے تو جاب چلتی ہے، برداشت کریں گے تو ٹیچر کی ڈانٹ کے بعد آپ لڑنا شروع کر دیں، ٹیچر کلاس سے نکال دے گا، سال ضائع ہو جائے گا. تو برداشت میں فائدہ ہے، نقصان ہے. اسی طور پہ موسم کی سردی اور گرمی میں ہم برداشت کرتے ہیں اور کام پہ جاتے ہیں. اگر نہ کریں تو کیا فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. صرف گھر بچانے کے لیے ہم لوگ خاموش رہتی ہیں. کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ میرے بچے، کیوں نہیں قیمت اس کی؟ اس کی قیمت ہے آپ کی عزت، آپ کا اکرام، آپ کی پوزیشن، آپ کی وفاداری. اور جو رب آپ کو انعام میں 2-3 بچے دیتا ہے، یہ بچے آخری دم تک، آخری سانس تک آپ کے تابع فرما رہتے ہیں. ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے صرف محبت ہوتی ہے، ان کے رویے میں آپ کے لیے اطاعت ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں پہ آپ کے لیے دعائیں ہوتی ہیں. یہ جواب ہے ان 3 کاموں کا جو آپ نے کیے ہیں. لڑکیاں کبھی احساس کو احسان بنا کے میاں کے متھے نہ مارا کریں. اس احساس کو احسان بنا کے اپنی ساس کو نہ سنایا کریں، منہ پہ پلٹ کے آئے گی بات. تو جو آپ 3 چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ساس کا برا رویہ سخت ہے، تو میرے بچے عام طور پہ ساسیں پاگل نہیں ہوتی. جب آپ نادانی کرتے ہو، اچھا کچھ ہوتی ہیں، اسے انکار نہیں ہے، پر جب آپ نادانی کرتے ہو تو ان کا رویہ سخت ہوتا، مانتی نہیں ہو تو مانو. اور جو برداشت کرتے ہو، برداشت کرنے سے سونا گرم ہو کے کٹھالی میں پڑ کے خالص بنتا ہے 24 کرات کا. انسان پہ بھی جب مشکلیں آتی ہیں، مردوں پہ بھی آتی ہیں، تو کیا مرد رونے لگ جائیں، وہ کام نوکریاں چھوڑ آئیں؟ لڑائی بھی ہوتی ہے، لوگ پیسے بھی نہیں دیتے، سو دیر سویر ہوتی ہے. حالات کی سختی، گرمی، موسم کی گرمی سختی سے زیادہ سخت ہوتی ہے. مرد برداشت کرتے ہیں نا، گھر کے ذکر بھی نہیں کرتے. تو میرے بچے، دس از لائف. یہ زندگی موٹر وے پہ ہو، سیدھی چل رہی ہے تو بھی نیند آتی ہے، پھر اس پہ بھی پیٹرول خرچ ہوتا ہے، اس پہ بھی رکنا پڑتا ہے. تو بیچ میں یہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اٹس پارٹ آف لائف. اسی کے ساتھ ہی یہ مزیدار، خوشگوار، خوبصورت، یاد رکھنے والی ہوتی ہے. ورنہ تو پھر قبرستان میں بڑا سکون ہوتا ہے. اجازت دیجیے، السلام علیکم.